فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 63ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 753، اور عنوان ہے شہادت۔ 40 ہجری میں جنگ نہروان کے چند بچے کھچے خوارج نے مکہ میں اجتماع کیا اور نہروان کے کشتوں پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھائی بندوں کے خون کی ذمہ داری علی، معاویہ اور عمرو ابن عاص پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا ان تینوں کو قتل کر کے ہمیں اپنے کشتوں کا انتقام لینا چاہیے۔ ان خوارج کی رگوں میں انتقامی خون تو کھول ہی رہا تھا۔ سب نے اس پر اتفاق کیا اور برق ابن عبداللہ السریمی نے معاویہ کو، عمرو ابن بکر تمیمی نے عمرو ابن عاص کو اور عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور یہ طے کیا کہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت حملہ ہونا چاہیے تاکہ ان میں سے ایک کو دوسرے کی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ ایک کے قتل کی خبر دوسروں کو چوکنا اور ہوشیار کر دے گی، اور وہ حفاظتی تدابیر عمل میں لا کر اس تجویز کو ناکام بنا دیں گے۔ چنانچہ دن اور رات کی تعین کرنے کے بعد برق ابن عبداللہ دمشق کی طرف، عمرو ابن بکر مصر کی طرف اور عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ کی طرف چل دیا۔ اس خطرناک کام کے لیے ماہ رمضان کی 19ویں شب اور نماز صبح کا وقت مقرر کیا گیا۔ چنانچہ برق ابن عبداللہ مقررہ تاریخ پر جامع دمشق آیا، اور جب صبح کی جماعت کھڑی ہوئی تو پہلی صف میں معاویہ کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ جب معاویہ رکوع کے لیے جھکا تو اس نے تلوار کا وار کیا جو ان کے عقبی حصے پر پڑا۔ گھاؤ معمولی تھا، چند دنوں میں بھر گیا۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمرو ابن بکر 19ویں شب کو جامع مصر میں آ کر ٹھہرا تاکہ صبح کی نماز میں ابن عاص کو قتل کرے، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ عمرو ابن عاص کولینج کے عرضے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنی جگہ خارجہ ابن حذیفہ سہمی کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ عمرو ابن بکر اندھیرے میں پہچان نہ سکا اور اس نے خارجہ کو عمرو ابن عاص سمجھ کر قتل کر دیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور جکڑ باندھ کر عمرو ابن عاص کے پاس لائے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ابن عاص کے بجائے خارجہ اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے تو اسے اپنی ناکامی پر افسوس ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ عمرو ابن عاص نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا مگر تیر قضا کا رخ خارجہ کی طرف مڑ گیا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر خارجہ کے خون کے عوض اسے قتل کر دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم آخر ماہ شعبان میں کوفہ آیا اور محلہ بنی کندہ میں خوارج کے ہاں قیام کیا، مگر کسی کو اپنے خطرناک ارادے سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے طرز عمل سے اپنے موقف کو مشکوک ہونے دیا، اور اس اثنا میں اس کی ملاقات ایک خارجیہ عورت قطام بنت اخضر تمیمہ سے ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی فرفتہ ہو گیا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ بے شوہر کی ہے تو اس سے نکاح کی خواہش کی۔ قطامہ کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے اور وہ حضرت علی سے انتقام لینا چاہتی تھی، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس خواستگاری سے اس کے دل میں انتقام کی افسردہ آگ پھر سے بھڑک اٹھی اور اسے کامیابی کی جھلک نظر آنے لگی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں راضی ہوں، مگر میرا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز
اور علی ابن ابی طالب کا قتل ہے۔ ابن ملجم اس جرم کے ارتکاب پر تلا ہوا تھا۔ ایک تو وہ اسی مقصد سے آیا تھا، دوسرے اس مقصد کے پیچھے ایک اور قوی محرک کار فرما تھا، مگر بظاہر اس پر حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ علی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ قتامہ نے کہا کہ تم اچانک حملہ کر کے ان کا کام تمام کر سکتے ہو، اگر کامیاب ہو گئے تو بہتر، ورنہ وہ ثواب آخرت تو کہیں نہیں گیا جس کے تم بہرحال مستحق ہوگے۔ ابن ملجم نے جب دیکھا کہ قتامہ کے اس کے خیالات اور نظریات سے پوری طرح ہم آہنگ ہے تو کہا کہ میں اسی ارادے سے یہاں آیا ہوں اور علی کو قتل کر کے نہروان کی کشتوں کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ قتامہ نے کہا کہ پھر ہمت و جرأت سے کام لو اور میں اپنے قبیلے کے قابل اعتماد لوگوں سے کہوں گی کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کریں۔ چنانچہ اس نے وردان ابن مجاہد کو اس کی مدد کے لیے آمادہ کیا اور ابن ملجم نے شبیب ابن بجرہ اشجی کو اپنا معاون اور اشش ابن قیس کو اپنا ہمراز بنا لیا اور حملے کے دن اور وقت کا انتظار کرنے لگا۔ امیر المومنین اس ماہ رمضان میں باری باری اپنی اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاں روزہ افطار فرماتے۔ غذا بہت کم ہو چکی تھی، لقموں پر اکتفا کرتے اور پوچھا جاتا تو فرماتے میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں خالی شکم ہوں۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195 پر ہے۔ 19ویں شب کو حضرت اپنی دختر جناب ام کلثوم کے ہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جو کی 2 روٹیاں، ایک پیالے دودھ کا اور ایک تشتری میں نمک رکھ کر پیش کیا۔ آپ نے اس کھانے کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی پیروی میں کبھی گوارا نہیں کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان میں 2 قسم کی چیزیں ہوں۔ اے بیٹی، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عقاب۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا باپ دیر تک موقوف حساب میں کھڑا رہے؟ ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور آپ نے چند لقمے نمک کے ساتھ تناول فرمائے۔ کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے، مگر آج بار بار صحن میں نکلتے، آسمان پر نظر کرتے اور ڈوبتے اور جھلملاتے ستاروں کو دیکھتے اور فرماتے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ مجھے غلط بتایا گیا ہے، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ روایت صواعق المحرمہ صفحہ نمبر 134 پر موجود ہے۔ آپ کرب اور اضطراب کی حالت میں کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، کبھی ان للہ و انا الیہ راجعون اور کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے، اور کبھی کہتے اللہم بارک لی فی الموت، خدایا موت کو میرے لیے بابرکت قرار دے۔ ام کلثوم نے یہ کیفیت دیکھی تو عرض کیا بابا آج آپ اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ فرمایا کہ بیٹی آخرت کی منزل درپیش ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ ام کلثوم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا بابا آج آپ مسجد میں تشریف نہ لے جائیں، جادہ ابن بعیرہ موجود ہیں، انہیں حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ فرمایا قضاء الہی سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ رات باقی تھی کہ ابن سباج مؤذن نے حاضر ہو کر نماز کے لیے عرض کیا۔ حضرت مسجد کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے، جب صحن خانہ میں آئے تو گھر میں پلی ہوئی بطخوں نے پھڑپڑانے اور چلانے لگی۔ کسی نے ان بطخوں کو ہٹانا چاہا تو فرمایا کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ابھی کچھ دیر بعد نوحہ و بکا اور نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہوں گی۔ امام حسن یا امام ام کلثوم نے عرض کیا بابا آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا کلمہ حق تھا جو میری زبان پر جاری ہو گیا ہے۔ پھر حضرت نے ام کلثوم سے فرمایا بیٹی یہ بے جان جانور ہیں، ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو انہیں رہا کر دینا تاکہ یہ زمین پر چل پھر کر اپنا پیٹ پال سکیں۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو پٹکا کمر میں کس کر باندھا اور راہیہ انصاری کے 2 شعر پڑھے۔ موت کے لیے کمر کس لو کہ موت تمہارے سامنے آنے والی ہے، جب موت تمہارے ہاں ڈیرے ڈالے تو اس پر بے تابی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ام کلثوم نے آنسو بہاتے ہوئے باپ کو الوداع کہا۔ امام حسن نے چاہا کہ مسجد تک حضرت کے ہم رکاب رہیں، مگر آپ نے منع کر دیا۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے اندھیرے میں چند رکعت نماز پڑھی اور تعقیبات سے فارغ ہوئے تو خون ریز
سے سحر نمودار ہو چکی تھی۔ آپ گلدستہ اذان میں تشریف لے گئے اور صبح کی اذان دی۔ یہ آپ کی آخری اذان تھی جو مسجد سے بلند ہوئی اور کوفے کے ہر گھر میں سنی گئی۔ اذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو نماز صبح کے لیے بیدار کرنے لگے۔ انہی لوگوں میں ابن ملجم بھی تھا۔ آپ نے اسے اوندھا لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے۔ دہانی کروٹ لو جو مومنین کا شعار ہے، یا بائیں کروٹ لیٹو جو حکمہ کا طریقہ ہے، یا پیٹھ کے بل سو جو انبیاء کا طرز عمل ہے۔ اٹھ نماز پڑھ، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تو کس ارادے سے آیا ہے اور کیا چیز زیر دامن چھپائے ہوئے ہے۔ حضرت لوگوں کو بیدار کرنے کے بعد محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور جب نافلہ صبح کی پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا تو شبیب ابن سجرہ نے تلوار سے حملہ کیا، مگر تلوار ستون مسجد سے ٹکرائی اور اس کا وار ناکام رہا۔ پھر ابن ملجم نے زہر میں بھجی ہوئی تلوار سر پر ماری، جس سے فرق مبارک شگافتہ ہو گیا۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا، بسم اللہ و ملت علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لوگوں، مجھے یہودیہ کے بیٹے ابن ملجم نے قتل کر ڈالا۔ امام بمنزل روح کائنات اور جان عالم ہوتا ہے۔ جب جان پر بنتی ہے تو اعضاء متاثر اور مزمحل ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ چنانچہ اس موقع پر آسمان کانپا، زمین لرزی، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے اور زمین و آسمان کے درمیان یہ آواز گونجی، خدا کی قسم رکن ہدایت گر گئے، ابن ام رسول قتل کر دیے گئے، وصی پیغمبر مارے گئے، علی مرتضیٰ شہید کر دیے گئے۔ اس آواز نے کوفے کی آبادی کو لرزا دیا۔ تمام شہر کانپ اٹھا، لوگ جوک در جوک گھروں سے باہر نکل آئے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پریشان حال مسجد کی طرف دوڑے، جہاں لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ فرزندان رسول نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ محراب مسجد لہو سے تر ہے اور حضرت خاک و خون میں پڑے لوٹ رہے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر فرق مبارک پر ڈالتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے جاتے ہیں، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ امیر المومنین کے چہرے اور سر کو خون میں رنگین دیکھ کر امام حسن نے گلوگیر آواز میں کہا، بابا آپ کا خون کس نے بہایا؟ حضرت نے سر اٹھا کر حسن کو دیکھا اور فرمایا، بیٹا پہلے نماز ادا کرو۔ چنانچہ امام حسن نے نماز پڑھائی اور خود حضرت نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت کو محراب مسجد سے صحن میں لایا گیا۔ اس تشویشناک خبر کو سن کر لوگ سمٹ کر مسجد میں جمع ہو گئے، ہر چشم اشکبار اور ہر دل غم سے فگار تھا۔ امام حسن نے قاتل کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، مجھے ابن ملجم مرادی نے قتل کیا ہے، اور باب کندہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی اس دروازے سے لایا چاہتے ہیں۔ اتنے میں باب کندہ کی طرف سے شور اٹھا اور ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا۔ مجموعہ غم و غصے سے بے قابو ہو رہا تھا، آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں نکل رہی تھیں اور ہر شخص اس پر لعنت بھیج رہا تھا۔ جب اسے امام حسن کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے کہا، اے بدبخت و لعین، تو نے امیر المومنین کو قتل کر دیا، کیا ان احسانات کا بدلہ ہے جو انہوں نے ہمیشہ تم پر کیے؟ ابن ملجم سر جھکائے خاموش کھڑا رہا اور کسی بات کا جواب نہ دیا۔ امیر المومنین نے غشی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور فرمایا، اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا اور کیا میرے احسانات بھلا دیے جانے کے قابل تھے؟ اس پر ابن ملجم نے کہا، کیا آپ اسے چھڑائیں گے جو دوزخ کا سامان کر چکا ہو؟ اس کے بعد آپ نے امام حسن کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اے فرزند، اگر میں بچ رہا تو مجھے اختیار ہوگا کہ اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر اس ضربت کا نتیجے میں چل بسوں تو تم اسے قصاصاً قتل کر دینا اور ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت لگانا، اور قتل کے بعد اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے، خبردار کسی کو مسلح نہ کرنا، اگرچہ کاٹنے والا کتا کیوں نہ ہو، اور اس کے ایام اسیری میں جو خود کھانا وہ اسے کھانے کے لیے دینا، اور جو خود پینا وہ اسے پینے کے لیے دینا۔ اب لوگ حضرت کو ہاتھوں میں اٹھا کر گھر میں لائے۔ گھر میں کے باہر کورام بپا تھا۔ امام حسن گریہ اور زاری کر رہے کی آوازیں سن کر باہر تشریف لائے۔
اور فرمایا کہ اے لوگوں، ام المومنین فرماتے ہیں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ ازبخ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ لوگ منتشر ہو گئے مگر میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں حضرت کو دیکھے بغیر واپس جاؤں، وہیں پر کھڑا رہا۔ اور جب امام حسین دوبارہ باہر نکلے تو میں نے عرض کیا، فرزند رسول، میں امیر المومنین کو دیکھے بغیر جانا نہیں چاہتا، مجھے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ امام حسن اندر تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد باہر نکلے اور مجھے اپنے ہمراہ اندر لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت کے سر پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے۔ میں پٹی اور چہرے کی رنگت میں تمیز نہ کر سکا اور بے ساختہ رونے لگا۔ حضرت نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا، اے ازبخ، رو نہیں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، یا امیر المومنین، مجھے معلوم ہے آپ جنت میں جائیں گے، مگر میں تو آپ کی مفارقت میں روتا ہوں۔ اب ہمارا کون پرسان حال ہوگا اور یتیموں اور بیواؤں کی کون دستگیری کرے گا؟ یہ کہہ کر ازبخ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت پر نقاہت طاری ہو گئی اور غشی کے دورے پڑنے لگے، کبھی ہوش میں آ جاتے اور کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ امام حسن نے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، آپ نے کچھ پیا اور فرمایا کہ ابن ملجم کو بھی دودھ کا شربت دیا جائے۔ اس عرصے میں کوفے کے طبیب جمع ہو گئے، ان میں مشہور جراح اور ماہر طبیب اسیر ابن عمرو سکونی بھی تھا۔ اس نے زخم کا جائزہ لینے کے بعد کہا، اس کاری ضرب سے جانبر ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، زہر آلود تلوار سے مغز سر بھی متاثر ہوا ہے اور جسم میں بھی زہر پھیل چکا ہے۔ یہ سن کر سب کو حضرت کی زندگی سے نا امیدی ہو گئی، سینوں میں دل بیٹھنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت نے 19ویں اور 20ویں رات انتہائی کرب و تکلیف میں گزاری اور جب 21ویں رات کا 2/3 حصہ گزرا تو حالت درگوں ہو گئی۔ پیشانی پر موت کا پسینہ آیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر جان آفرین کے سپرد کر دی اور روح طبیب عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی۔ تقوی اور راست بازی کا چراغ گل ہو گیا، علم و عمل کا آفتاب گہنا گیا، دنیا تیرا اور تار ہو گئی۔ افسوس جس کی زیست کا ہر لمحہ حق کی نصرت و باطل کے خلاف جہاد میں گزرا، ایک شقی ازلی کی تلوار سے مجروح ہو کر دنیا سے چل بسا، اور جس کی زندگی کی راتیں محراب عبادت میں جاگ کر گزریں، لحد کا گوشہ آباد کرنے کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ قتل ایک جرم ہے، مگر قتل کی نوعیت، مقتول کی حیثیت اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج اور اثرات کے اعتبار سے اس کی سنگینی اور سزا کے درجوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک عام فرد کا قتل جرم اور بڑا جرم ہے، مگر قتل مومن اس سے بھی بڑھ کر جرم ہے، جس کی سزا نص قرآن کی روح سے دوزخ کا دائمی عذاب ہے۔ اور امیر المومنین کا قتل تو ہر اعتبار سے سنگین جرم اور عظیم حادثہ تھا، جس نے دینی حدوں کو پامال اور اسلامی قدروں کو مجروح کر دیا۔ اس لحاظ سے قاتل دنیا اور آخرت میں شدید ترین عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ ایک عابد شب زندہ دار کا قتل تھا جو محراب مسجد میں اور سجدے کی حالت میں واقع ہوا۔ قاتل نے نہ مسجد کی تقدیس کا خیال کیا، نہ نماز کا احترام ملحوظ رکھا، نہ سجدے کی حالت پر نظر کی، اور اس نمازی کا خون بہایا جو اسلام کا پاسبان، ثانی قرآن اور سراپا ایمان تھا۔ اس سانحے کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ حادثہ اس وقت رونما ہوا جب حضرت لشکر و سپاہ جمع کر چکے تھے اور 2-4 دن کے بعد شام کی طرف کوچ کرنے والے تھے، تاکہ ایک فیصلہ کن جنگ لڑ کر ضلالت کا سرچشمہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور اس قتل کے نتیجے میں غیر شرعی اقتدار کے قدم گڑ گئے اور افق اسلام پر ضلالت و گمراہی کی گھٹائیں چھا گئیں۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی تہہ میں کوئی سازش کار فرما ہو اور ایک جاگزار کے ذریعے مالک اشتر کو اور جودہ بنت اشس کے ذریعے امام حسن کو زہر دے کر راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، تو امیر المومنین کی زندگی ختم کرنے کا منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اقدام کسی خاص تحریک کا نتیجہ ہو یا انتقامی جذبے کا، قاتل کی شقاوت اور محسن کشی تاریخ کا ایک مثالیہ ہے، اور پیغمبر اکرم نے بھی اپنے ارشادات میں حضرت کے قاتل کو شقی ترین امت اور آخر ناقہ صالح کی مانند قرار دیا ہے۔ چنانچہ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا کہ پہلے لوگوں میں شقی ترین مردم کون ہے؟ کہا، اونٹنی کو پے کرنے والا۔
فرمایا بعد لوگوں میں زیادہ شقی کون ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا قاتل ہے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پہ۔ ناقہ صالح حضرت صالح کا معجزہ تھا اور علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کا معجزہ تھے۔ یکے از معجزات او علی بود۔ اگر ناقہ صالح کا پے کرنے والا جہنم کا مستحق قرار پا چکا ہے تو حضرت علی کا قاتل دوزخ کے عذاب سے کیوں کر بچ سکتا ہے، جبکہ دونوں نے یکساں نبوت کے معجزے کو ختم کیا اور آیت الہیہ کو مٹایا۔ اس کے بعد ابن حزم وغیرہ کی اس رائے کا کوئی وزن نہیں دیا جا سکتا کہ یہ قتل خطائے اجتہادی کا نتیجہ تھا، اور نہ اس طرح جرم کی سنگینی کو ہلکا کر کے قاتل کو اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 760 اور عنوان ہے تجہیز و تکفین۔ 21ویں رات کے چند لمحے باقی ہیں، چاند کی پھیکی پھیکی روشنی فضا میں پھیلی ہوئی ہے، ستارے تھر تھرا رہے ہیں اور کاشانہ امامت میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک طرف اعزا کا مجمع ہے اور ایک جانب چند اصحاب حسرت اور اندھوں کی تصویر بنے کھڑے ہیں۔ آنسوؤں اور آہوں میں غسل و کفن کا سر و سامان کیا جا رہا ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے غسل دیا، اس طرح کہ امام حسین پانی ڈالتے تھے اور امام حسن غسل دیتے تھے، اور ایک روایت کی بنا پر محمد ابن حنفیہ پانی ڈالتے تھے اور حسنین علیہ السلام غسل دیتے جاتے تھے۔ غسل کے بعد اس کافور سے جو پیغمبر اکرم کے غسل سے بچ رہا تھا حنوط کیا۔ غسل و حنوط کے بعد سفید پارچوں کا کفن دیا گیا اور امیر المومنین کے حسب وصیت فرزندان امیر المومنین نے راتوں رات جنازہ اٹھایا اور دفن کے لیے کوفے کی غربی جانب ہیرا کی طرف چل دیے۔ جب ہیرا کے قریب سرزمین نجف پہنچے تو جنازہ زمین پر رکھ دیا اور امام حسن نے 7 تکبیروں یا 5 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ باجماعت ادا کی۔ دینواری نے تحریر کیا کہ علی رضی اللہ مدفون ہوئے اور حسن نے نماز جنازہ پڑھی اور 5 تکبیریں کہیں۔ یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 216 پر ہے۔ نماز جنازہ کے بعد سفید پہاڑیوں کے درمیان ایک مقام سے مٹی ہٹائی تو قبر اور لحد تیار ملی۔ حسنین علیہ السلام، محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر قبر میں اترے اور نعش اقدس کو لحد میں اتارا اور لحد کو اینٹوں سے بند کر کے مٹی ڈالی اور قبر زمین کے برابر کر دی۔ نجف کے ریگزاروں میں نعش اتھر کو خاموشی کے ساتھ سپرد لحد کر دیا گیا، اور لوگوں کو دفن کا علم اس وقت ہوا جب حسنین علیہ السلام اور دوسرے اعزا اور اصحاب پلٹ کر کوفے واپس آئے۔ جب عوام میں سرگوشیاں ہونے لگیں اور قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں، کسی نے کہا آپ دارالامارہ میں دفن کیے گئے، کسی نے کہا مسجد کوفہ میں، کسی نے کہا رہبہ کوفہ میں، اور کسی نے کہا بغداد کے محلے کرخ میں، مگر قبر کے محل و وقوع کا صحیح علم امیر المومنین کی اولاد اور ان مخصوص اصحاب کے علاوہ جو شریک جنازہ تھے کسی کو نہ تھا۔ قبر کے مخفی رکھنے میں یہ مصلحت کار فرما تھی کہ خوارج اور عمومی حکمران اس وحشیانہ طرز عمل کا اعادہ نہ کر سکیں جس کا مظاہرہ احد میں شہداء کے اعضاء اور جوارح کاٹنے کی صورت میں ہو چکا تھا۔ جب عمومی دہر ختم ہو گیا اور وقتی طور پر فضا پرسکون ہوئی تو ابو العباس صحافہ کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام عراق میں تشریف فرما ہوئے اور اپنے اصحاب میں سے ابو بصیر، عبداللہ ابن طلحہ، مولی ابن خنیس، یونس ابن زبیان اور زرارہ وغیرہ کو قبر کے محل و وقوع سے مطلع کیا، جس کے بعد خواص شیعہ کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اہل بیت کے اتفاق اور فرقہ امامیہ کے اجماع کے بعد یہ امر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ امیر المومنین کا مدفن نجف اشرف میں ہے، جو سلطنت عباسیہ کے اوائل سے لے کر اب تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں واضح طور پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں، صحیح تر قول یہی ہے کہ آپ کی قبر وہی ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اور برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199 پر ہے۔ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ ابو الغنائم محمد بن علی موتفی
510 ہجری کہا کرتے تھے کہ کوفے میں 300 صحابیوں نے وفات پائی، مگر امیر المومنین کی قبر کے علاوہ کسی کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور حضرت کی قبر وہی ہے جس کی لوگ اب زیارت کرتے ہیں۔ اور یہ روایت شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 762 اور عنوان ہے چند تاثرات۔ امیر المومنین کی شہادت عالم اسلام کا ایک عظیم سانحہ تھی، جس نے ہر اس فرد کو جو انسانی اقدار سے آشنا تھا متاثر کیا، خصوصاً کوفے میں جہاں یہ روح فرسا المیہ رونما ہوا، ہر شخص غمگین اور افسردہ خاطر تھا۔ حضرت کے عزیز و اقارب کی نظروں میں تو دنیا تاریک ہو ہی چکی تھی، دوستوں کے ولولے بھی سرد پڑ گئے اور غم و رنج نے ان کا ذہنی سکون تہوبالا کر دیا، بلکہ دشمن بھی حضرت کی شخصیت و کردار کی بلندی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور ان کی زبانوں پر ایسے کلمات آ گئے جن سے آپ کی عظمت واضح اعتراف پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند تاثرات درج آپ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ تم نے ایک بزرگ کو اس رات میں قتل کیا جس میں قرآن نازل ہوا۔ عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے اور یوشع ابن نون قتل ہوئے۔ خدا کی قسم اگلے لوگوں میں سے کوئی ان پر سبقت نہ لے سکا، اور بعد والوں میں سے کوئی ان کے مرتبے و مقام کو نہ پا سکا۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201 پر ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، خدا کی قسم دنیا ان کی نظروں میں جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ بے عرش تھی، اور وہ رزم میں شیر، بزم میں دریا اور صفحہ حکمہ میں حکیم و دانا تھے۔ افسوس وہ چل بسے اور درجات عالیہ پر فائز ہو گئے۔ ساسا ابن سہان ابدی نے قبر مطہر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہم پر احسان فرمائے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی سیرت پر عمل کریں، آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں، اور اللہ ہمیں آپ کے دوستوں کی جماعت میں محشور کرے۔ جو مرتبہ آپ نے پایا وہ کوئی پا نہ سکا، اور جو مقام آپ نے حاصل کیا وہ کوئی حاصل نہ کر سکا۔ معاویہ نے حضرت کی خبر شہادت سن کر کہا، ابن ابی طالب کی موت سے فقہ اور علم کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ روایت ہے استیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45 پہ۔ بی بی عائشہ نے خبر شہادت سنی تو کہا، اب اہل عرب جو چاہیں کریں، اب کوئی نہیں جو انہیں روکے ٹوکے۔ اور یہ روایت ہے ریاض النظارہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330۔ صفحہ نمبر ہے 763 اور عنوان ہے ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں کا انجام۔ امیر المومنین کے قتل میں 4 افراد عبد الرحمن ابن ملجم، قطامہ بنت اقصر، شبیب ابن سجرہ اور وردان ابن مجالد شریک تھے۔ جب حادثہ قتل کے بعد مسجد میں شور بلند ہوا اور لوگ محراب کی طرف بڑھے تو وردان بھاگ کر اپنے گھر میں گیا۔ اس کی ایک عزیز کو اس کے شریک قتل ہونے کا علم ہوا تو اس نے تلوار سے اس کا کام کر دیا۔ ابن ملجم حملہ کرنے کے بعد بھاگ نکلا تھا، لوگوں نے اسے بھاگتے دیکھا تو اس کا پیچھا کیا۔ اس نے تعقب کرنے والوں کو قتل کی دھمکی دی، مگر قبیلہ ہمدان کا ایک شخص اور مغیرہ ابن نوفل اسے پکڑ کر مسجد میں لے آئے۔ امیر المومنین کے سپرد لحد کیے جانے تک اسے حراست میں رکھا گیا، اور جب امام حسن دفن سے فارغ ہو کر کوفے میں آئے تو اسے طلب کیا اور اس سے کہا، اے دشمن خدا، تم نے کس جرم کی پادیش میں امیر المومنین کو قتل کیا ہے؟ کیا انہوں نے تم سے کوئی برا سلوک کیا تھا؟ کہا، میں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ انہیں قتل کروں گا، چنانچہ میں نے انہیں قتل کر کے اپنا عہد پورا کر دیا۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے قصاص لیں چاہے معاف کر دیں۔ اگر آپ امان دیں گے تو میں معاویہ کو قتل کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دوں گا۔ امام حسن نے فرمایا کہ تم اسی کے سزاوار ہو کہ تمہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا۔ حیثم بنت اسود نخیہ نے کہا کہ ان کا لاشا میرے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا لاشا اسے دے دیا گیا اور اس نے آگ روشن کر کے اسے جلا دیا۔ اس کے بعد بپھرے ہوئے ہجوم نے قطامہ کے گھر کا رخ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نذر آتش کر دیا اور اس کا گھر بار لوٹ لیا۔ شبیب ابن بجرہ لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو کر بچ رہا تھا۔ جب معاویہ برسر اقتدار آنے کے بعد کوفے میں آئے تو شبیب ان کے پاس آیا اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہا، میں علی کو قتل کرنے میں ابن ملجم کا شریک کار تھا۔
معاویہ نے یہ سنا تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قبیلے والوں کو پیغام بھیجایا کہ اگر میں نے شبیب کو یہاں دیکھا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، لہٰذا اسے کوفے سے باہر نکال دو۔ اس نے یہ سنا تو رات کے اندھیرے میں نکل گیا، اور جب مغیرہ ابن شعبہ کوفے کا حاکم مقرر ہوا تو اس کے لشکر کے مقابلے میں اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ نجف کی آباد کاری۔ نجف کوفے سے 5 میل کے فاصلے پر مغرب کی سمت واقع ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں پانی کا ذخیرہ جمع تھا جو ان یانے کے نام سے موسوم تھا۔ جب پانی زمین کی گہرائیوں میں جذب ہو گیا تو ان جف یا نئے جف کہا جانے لگا، یعنی ان یعنی خشک ہو گیا، پھر کثرت استعمال سے نجف کہلانے لگا۔ نجف سے متصل ایک قدیم آبادی تھی جو کوفے سے 3 میل کے فاصلے پر ہیرا کے نام سے موسوم تھی، اور ان دونوں کے درمیان ایک وسیع ریگزار تھا جو ملتات کہلاتا تھا۔ ہیرے کی بنیاد کلدانیوں کے فرمانروا بخت نصر نے رکھی، اور سکندر مقدونی نے اس کی تعمیر اور تجدید میں حصہ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہیرا کی آبادی، یہ حلوے والی ہے یہ رے اور گول ہے، ہیرا کی آبادی انبار کی طرف منتقل ہو گئی اور ہیرا ویران ہو گیا۔ آبادیاں اجڑتی بستی رہتی ہیں، چنانچہ ویرانی کے بعد اس کی آبادی کی پھر صورت نکل آئی، اور مالک ابن فہم جو یمن کے غرق آب ہونے کا خطرہ محسوس کر کے وہاں سے نکل کھڑا ہوا تھا، اس نے عراق میں طرح اقامت ڈالی اور وہاں اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جزیمہ ابرش برسر اقتدار آیا، اور جب وہ ذبائے ملکہ جزیرہ کے ہاتھ سے مارا گیا تو اس کا بھانجا عمرو ابن عدی 240 عیسوی میں شاہپور اول کے دور میں تخت و تاج کا وارث ہوا۔ عمرو نے زمام حکومت ہاتھوں میں لینے کے بعد ہیرا کو اپنی منزل قرار دیا۔ اس کے بعد فرمانروا رانا نے عراق کا مستقلاً پائے تخت قرار پا گیا۔ گھنے باغوں اور نخلستانوں سے اس کی رونق بڑھی، اور خورنگ اور سدیر جیسے فلک بوس عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ یہاں کے باشندوں کا ذریعہ معیشت کاشتکاری اور باغبانی تھا، مگر ایران کے زیر اثر اس کی سرحد آباد ہونے کی وجہ سے ایرانی سرحدوں اور تجارتی قافلوں کی حفاظت کیا فریضہ بھی انجام دیتے اور ایران سے اس کا معاوضہ لیتے اور خوشحال زندگی بسر کرتے۔ جب فتح عراق کے بعد کوفے کی بنیاد رکھی گئی تو یہاں کی آبادی کوفے کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس کی عمارتوں کے اینٹ پتھر بھی کوفے کی بعض عمارتوں کے کام میں آئے، اور ہیرا جو سرد و سبز شاداب مقام تھا ویران اور ریت کا میدان ہو کر رہ گیا۔ جب ہیرا کے جوار میں امیر المومنین مدفون ہوئے تو پھر آبادی کا رخ ادھر ہو گیا، اور 2 صدی ہجری کے وسط سے مختلف دیار اور امصار کے لوگ ترک وطن کر کے یہاں آباد ہونے لگے، اور یہ آبادی نجف، مشہد اور غری کے نام سے یاد کی جانے لگی، اور ہیرا کے نام صرف صفحات تاریخ پر باقی رہ گیا، بلکہ کوفہ بھی اپنے پھیلاؤ کے باوجود اس کی ایک مہلکہ آبادی ہو کر رہ گیا۔ غری کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جزیمہ ابرش نے نجف کے قریب اپنے 2 ندیموں مالک اور عقیل کی قبروں پر 2 بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی تھیں جنہیں غربین کہا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ غریمین کے بجائے زبانوں پر غریق آنے لگا، اور پھر سرزمین نجف کو قرب کی بنا پر غری کہنے جانے لگا۔ جب شیعان امیر المومنین نے یہاں مجاورت اختیار کی تو انہوں نے مرقد امیر المومنین کے گرد و بیش حجرے اور جھونپڑیاں تعمیر کر لیں۔ آبادی روز بروز بڑھتی گئی، اور آبادی کے ساتھ تعمیرات میں اضافہ ہوتا گیا، اور جہاں خاک اڑتی تھی وہاں شہر بس گیا۔ نجف سے شام تک خشکی کی راہ تھی، اور بادیہ نشین عربوں سے لوٹ مار کا خطرہ رہتا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر امراء و سلاطین شیعہ نے شہر کے گرد 4 دیواری کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ سب سے پہلے عزا الدولہ نے فنا خسرو نے 367 ہجری اور 372 ہجری کے درمیانی عرصے میں مرقد امیر المومنین کی تعمیر شروع کی۔
تو شہر کے گرد 4 دیواری کی تعمیر کا بھی اہتمام کیا، جس میں حسب ضرورت توسیع و ترمیم ہوتی رہی۔ چنانچہ 400 ہجری میں سلطان الدولہ دلیمی کے وزیر ابو محمد ابن سہلان نے پہلی فصیل کو منہدم کر کے اس سے وسیع تر فصیل بنوائی۔ ابن اسیر جزری نے تحریر کیا، ابو محمد ابن سہلان بیمار ہو گئے۔ جب بیماری نے شدت اختیار کی تو انہوں نے منت مانی کہ اگر انہیں شفا ہوئی تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کے مشہد کے قریب، یعنی ان کی روضے کے قریب گرد فصیل تعمیر کریں گے۔ چنانچہ انہیں صحت ہو گئی اور انہوں نے فصیل کی تعمیر کا حکم دیا اور وہ اسی سال 400 ہجری میں تعمیر کر دی گئی۔ اور یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 942۔ آخری فصیل فتح علی شاہ قاچار موتفی 1250 ہجری کے وزیر نظام الدولہ اصفہانی نے تعمیر کی، مگر شہر کے پھیلاؤ کی بنا پر اس کا بیشتر حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ نجف کی آبادی خالص شیعہ افراد پر مشتمل ہے، جن میں ایک بڑی تعداد ان طلباء علوم دینیہ کی ہے جو مختلف ممالک سے سمٹ کر ہر دور میں یہاں مقیم رہتے ہیں اور اس مرکز افتادہ و فیضان اور سرچشمہ علم و عرفان سے اپنی تشنگی دور کرتے ہیں۔ اگرچہ نجف بہت پہلے سے ایک معہد علی قرار پا چکا تھا، مگر 448 ہجری میں جب شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی بغداد کے آئے دن کے جھگڑوں اور شورشوں سے تنگ آ کر نجف میں چلے آئے تو باقاعدہ جامع نجف کی بنیاد قائم ہو گئی، اور یہ باب مدینۃ العلم کی برکات کا کرشمہ ہے کہ نجف ہمیشہ مرکز علم رہا اور آج بھی دنیا اسلام کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز ہے۔ صفحہ نمبر ہے 766 اور عنوان ہے مرقد علوی کی تعمیر۔ مرقد امیر المومنین کے محل و مقام کا علم ائمہ اہل بیت اور مخصوص افراد کے علاوہ کسی کو نہ تھا، اور علم ہوتا بھی کیوں کر جبکہ قبر ایک ویران ٹیلے پر خاک کے اندر پنہا تھی، نہ نشان قبر تھا اور نہ لوح مزار۔ اس کا عمومی انکشاف اس وقت ہوا جب ہارون رشید عباسی 170 ہجری میں برسر اقتدار آنے کے بعد کوفے کی طرف آیا۔ یہاں آنے کا مقصد سیر و شکار تھا، چنانچہ اس نے چند ہرن دیکھے تو ان کے پیچھے باز اور شکاری کتے چھوڑے، مگر یہ دیکھ کر حیرت میں کھو گیا کہ جب باز اور شکاری کتے ہرنوں کا پیچھا کرتے ہوئے تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں، پھر نہ باز جھپٹتے ہیں نہ شکاری کتے آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے حیران ہو کے ایک شخص کو بلوا کر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مدفن ہے۔ ہارون نے اسے انعام دے کر رخصت کیا اور قبر کی زیارت کرنے کے بعد حکم دیا کہ یہاں روضہ تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ ایک قبہ تعمیر کیا گیا اور لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے اور اس کے گرد و پیش اپنے مردے دفن کرنے لگے۔ اور یہ روایت ہے عمدۃ الطالب صفحہ نمبر 44۔ یہ عمارت ایک سرخ گنبد کی صورت میں تھی جس کے چاروں طرف 4 دروازے تھے اور قبر کی دیواریں سفید اینٹوں سے اٹھائی گئی تھیں۔ محمد ابن زید حسنی والی تبرستان نے متعزد باللہ عباسی کے دور میں قبہ 4 دیواری اور قلعہ نما روضہ تعمیر کیا جن میں 70 طاق تھے۔ متعزد باللہ کا دور حکومت 279 ہجری سے 289 تک کا ہے، جب 367 ہجری میں آزاد الدولہ فنا خسرو ابن رکن الدولہ برسر اقتدار آیا تو اس نے بصرف کثیر روضے کی پرشکو عمارت بنوائی، دیواروں پر ساج کی لکڑی کے تختے جڑے اور سفید رنگ کا گنبد تعمیر کیا۔ حسین ابن حجاج بغدادی متوفی 391 ہجری نے اپنے مدیح قصیدے میں لکھا ہے کہ اے سرزمین نجف میں سفید گنبد کے مکین، جو شخص آپ کی قبر کی زیارت کرے وہ شفا چاہے وہ شفا یاب ہوگا۔ اس تعمیر کے موقع پر
اعضاء الدولہ نے وصیت کی تھی کہ اسے نجف میں حضرت کے جوار میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ ابن خلقان نے تحریر کیا، اعضاء الدولہ نے صرف کثیر سے وہاں زیارت گاہ تعمیر کی اور وصیت کی کہ اسے بھی وہیں دفن کیا جائے، اور یہ روایت ہے وافیات العیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418۔ چنانچہ جب اس نے 8 شوال 372 ہجری میں انتقال کیا تو اسے روضہ اطہر کے غربی جانب دفن کیا گیا۔ 755 ہجری میں آتش زدگی کا ایک حادثہ رونما ہوا اور عمارت کا بیشتر حصہ منہدم ہو گیا، مگر 760 ہجری میں اسے دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ 914 ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی متوفی 930 ہجری نے فولادی زری بنوائی اور حرم میں طلائی قندیلیں آویزاں کیں۔ 132 ہجری میں شاہ عباس کبیر متوفی 138 ہجری نے روضہ اقدس کی تعمیر کی اور صحن کو وسعت دی۔ 147 ہجری میں شاہ صفی صفوی متوفی 152 ہجری نے روضے کی تعمیر شروع کی اور اس کی تکمیل اس کے بیٹے شاہ عباس ثانی متوفی 177 نے اس کو مکمل کیا۔ 1154 ہجری یا 1156 ہجری میں نادر شاہ افشاری نے فتح ہند کے بعد کاشی کی اینٹوں سے روضے کی مرمت کی اور گنبد اور میناروں پر سونا چڑھا دیا۔ 1207 ہجری میں محمد خان قاجار نے، 1232 ہجری میں فتح علی شاہ قاجار نے اور 1288 ہجری میں ناصر الدین شاہ قاجار نے روضے کی تعمیر اور تزئین میں حصہ لیا۔ 1361 ہجری میں ملا طاہر سیف الدین رئیس جماعت بہویر، یہ بوہریوں کے جماعت کی ہے، کہ ایک خوشنما گنگا جمنی زری نصب کی، غرض ہر دور میں خصوصاً سلاطین دیالمیہ، جلائیہ اور ایخالانیہ، احمدانیہ، صفویہ اور قاجاریہ کے عہد میں روضہ انور کی تعمیر اور تزئین میں اضافہ ہوتا رہا، اور اس 14ویں صدی کے نصف آخر میں ایک ایرانی تاجر نے خالص سونے کے دروازے لگوائے اور شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کی طرف سے آئینہ کاری کی گئی، اور انہی کی طرف سے روضے کے اندر یہ رباعی آویزاں ہے۔ گرد حرمت آئینہ کاری کردم، کار نا سزائے شہریاری کردم، تا جلوہ حق بنرمین استلت تو، درپیش رخت آئینہ کاری کردم۔ پروردگار کا احسان اور مولا کی نصرت کا ہمارے شامل حال رہی، اور ہم نے اس کتاب کو مکمل کیا، سیرت امیر المومنین کو، اور پروردگار کا بڑا احسان ہے اور ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اجر عظیم سے نوازے، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اس کاوش کو ہمارے مرحومین کے لیے بھی توشہ آخرت قرار دے۔ آمین الہی۔